مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حمد و صلات کے بعد حضرات محترم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں اکٹھا کیا ہے جمعۃ المبارک کے دن، اور جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے خوشی اور عید کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندوں کے لیے ہر جمعہ خوشی اور خیر اور برکت کو اپنے ساتھ لے کے آئے۔ حضرات محترم، میں نے قرآن حکیم کی چند آیات اور چند احادیث پڑھی ہیں، انشاءاللہ ان کی روشنی میں رہتے ہوئے آج اس مبارک جمعے پر آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ میرا یہ ہائی ویکم کی اس خوبصورت جامع مسجد میں، اور آپ نہایت ہی محبت کرنے والے اور دین سے پیار کرنے والے نمازیوں کے ساتھ یہ میرا آج دین کی خدمت کے اس سفر کا اس مسجد میں میرے اس ٹینیور کا آج انشاءاللہ آخری جمعہ ہے۔ حضرات محترم، مجھے تقریباً آج یہاں انگریزی سال کے اعتبار سے 31 سال 4 مہینے اور 6 دن ہو چکے ہیں، اور آپ سب کو مجھے بھی آج اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے جیسے خطا کار انسان، گنہگار، کمزور، ناتواں انسان کو اللہ نے اپنے محبوب کے دین کی خدمت کے راستے پر اتنی دیر تک رکھا، اور یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس پر استقامت کے ساتھ اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ حضرات، میں نے جو آیت طیبہ پڑھی ہے آپ کے سامنے، یہ آیت طیبہ ہمیں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس دن ہم دین کی خیرات اپنی جھولیوں میں ڈالنے کے لیے کسی دارالعلوم میں داخل ہوتے تھے، اس دن بھی یہ آیت ہمیں پڑھ کے سنائی جاتی تھی، اس کا مفہوم بیان کیا جاتا تھا،
اور جس دن ہم وہاں سے فارغ ہوتے تھے، گریجویٹ ہوتے تھے، اس دن بھی ہمیں اس آیت کو پڑھ کے دوبارہ ریمائنڈ کروایا جاتا تھا۔ آج میں بھی اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی لا تعداد کوتاہیوں اور لغزشوں کے باوجود اس کی رحمت پہ امید رکھتے ہوئے اسی آیت کو آپ کی خدمت میں پڑھا ہے، اس کا ترجمہ کر کے اپنی نیت کو، ارادے کو، انٹینشن کو ریفریش اور رینیو کروں گا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کی کاوشوں کی وجہ سے جو دین کی خدمت کا راستہ ہمیں نصیب ہوا تھا اللہ اور ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات، میں میٹرک پاس کر کے 75 میں بھیرا شریف میں گیا تھا اور 9 سال میں نے دین کی تعلیم حاصل کی، اور مجھے شوق کے ساتھ میں نے یہ سفر قبول کیا تھا، جبرن نہیں یا کسی اور وجہ سے نہیں۔ اور مجھے بھیرا شریف جو حضور ضیاء الامت کے پاس جانے کا سبب میرا اپنا آستانہ نیریاں شریف بنا تھا۔ ہمارا 3 نسلوں سے موڑا شریف اور نیریاں شریف کے ساتھ تعلق ہے۔ میرے دادا مرحوم آپ حضور باواجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدین میں سے تھے، اور خلفاء اور دستار بندی بھی ان کی ہوئی تھی۔ اور میرے والد صاحب جب حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ پیر غلام محی الدین رحمۃ اللہ علیہ نیریاں شریف تشریف لائے، تو حضور باواجی صاحب قاسم موڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث الامت نے فرمایا، بیٹے اب میرے پاس نہیں آنا، اب تمہارا فیض ہم نے نیریاں شریف میں بھیج دیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا تعلق ہمارے خاندان کا، میرے والد صاحب قبلہ نے حضور حضرت خواجہ پیر غلام محی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ 12 سال صبح و مساء سفر میں لنگر کی خدمت میں گزار کے علمی روحانی تربیت حاصل کی، اور الحمدللہ اس مرتبہ جو آپ نے اپنی موجودگی میں ہمیں عرس پاک کی اجازت دی تھی، اس مرتبہ جب میں اپریل میں گیا ہوں تو 56واں سالہ عرس پاک تھا، جس میں شرکت کے لیے اپنے غریب خانے پہ گیا تھا۔ تو اس اعتبار سے الحمدللہ ہمارا دین کے ساتھ یہ تعلق اللہ کی عطا اور دین تھی، اور مجھے شوق تھا کہ میں اس راستے کو اپناؤں، اور اللہ تعالیٰ اس راستے پر مجھے مرتے دم تک قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ ہمارا سبق یہ ہوتا تھا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ دراصل یہ کسی عالم کے لیے نہیں ہے، یہ ہر انسان کے لیے ہے، ہر مسلمان کے لیے ہے جو نبی کریم کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ اپنی نیت کا قبلہ درست کرے اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے گزارے۔ ہماری نمازیں، ہماری روزے، ہماری قربانیاں، ہماری زندگی اور موت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ ہمیں مثال دے کے آپ سمجھایا کرتے تھے کہ امام حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھرے دربار میں کہا کہ بھائی جو کوئی میرے جس خزانے پہ جا کے ہاتھ رکھے گا وہ اسی کا ہوگا۔ تو سارے لوگ جا کے وہ اپنے جنہوں پتہ تھا کدھر قیمتی چیزیں ادھر ہاتھ رکھیں، لیکن جو ایاز تھا وہیں کھڑا رہا۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ نے اس کو دیکھ کے کہا، تم سے میرا کوئی خزانہ چھپا ہوا تو نہیں ہے، تو تم کیوں نہیں جاتے؟ پھر کھڑا رہا۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ جب سختی سے کہا، کہنے لگے حضور آپ نے یہی تو فرمایا تھا نا۔ تو آسانی سے تیسری مرتبہ جب فرمایا تو ایاز نے اپنا ہاتھ اٹھا کے سلطان کے کندھے پر رکھا اور فرمایا کہ حضرت آپ نے یہی تو فرمایا ہے کہ میری بادشاہت میں جس پر جو کوئی ہاتھ رکھے گا وہ اسی کا ہوگا۔ میں نے آپ کی بادشاہت میں نظر دوڑائی ہے، مجھے آپ سے زیادہ قیمتی کوئی نظر نہیں آیا۔ تو فرمایا، حضرت فرماتے تھے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو رب کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ لہذا انسانوں کو اپنی رخ، مزاج، طبیعت، عبادت، ریاضت جو کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری نیتیں اور ہمارے ارادے کیا ہیں۔ حضرات محترم، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں آپ کی خدمت کے لیے جب بھیجا تو اس کے بعد یہاں یعنی اس وقت کے اور 30 سال پہلے کے، 31 سال پہلے کے حالات میں اور آج کے حالات میں فرق ہے۔ میں درمیان میں اپنے آپ کو اڈاپٹ کرتا رہا، جو بھی اللہ کی توفیق سے مجھے میسر آیا
میرے سامنے بیک وقت تین اور اب 4 نسلیں بھی موجود ہوتی تھیں، اور میں بحمد اللہ و توفیق ہی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اب یہاں ہماری مسجد میں عربی بولنے والے بھی ہوتے ہیں، انگریزی سننے والے بھی ہوتے ہیں. تو جب تک میری ہمت اور توفیق رہی تو میں الحمدللہ اپنے خطبے کو عربی کے اندر بھی ان آیات اور حدیث کا مفہوم ڈھال لیتا تھا، تاکہ کوئی عرب سننے والے ہوں تو وہ بھی کم از کم اس سے بینیفٹ حاصل کر سکیں. میں نے جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی یہاں آپ کی خدمت کی ہے، اور میں اللہ کی بارگاہ میں عرض گناہ ہوں کہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے. میں نے بحیثیت خطیب کے، امام کے، نمازیں بھی جو کچھ مجھ سے کمزوری نقص کے ساتھ ہو سکتی تھی وہ پڑھائی ہیں. آپ کے بچوں کی خدمت کی ہے، اللہ قبول فرمائے. وہ میرے بچے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیشہ دین سے محبت سکھائے. میں نے کوشش کی ہے کہ بچوں کو، یہ تو ایسا ہوتا ہے نا، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اندر مسجد میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. میں نے آپ کے نوجوانوں کو انگریزی میں فقہ پڑھائی ہے، عربک لینگویج پڑھانے کی کوشش کی ہے، پڑھائی ہے جتنا مجھ سے ہو سکا ہے. قرآن حکیم کی تفسیر، اس کے ترجمے، حدیث پاک. میں نے 1991 میں بخاری شریف کتاب الآداب شروع کیا، پھر اس کے بعد کتاب الرقاق تک پڑھنے کے بعد پھر میں مصر چلا گیا. مصر وہاں پر رہنے کے اللہ تعالیٰ نے مجھے، یعنی میں بیک وقت آپ سے بھی تعلق تھا، اپنے آپ کو بھی بغیر کسی کے بتائے امپروو کوشش کرتا تھا. حالات میں سے قضایا معاصرہ جو کرنٹ افیئرز ہیں ان سے میں، اور نئی چیزوں سے اپنے آپ کو کوشش کرتا تھا کہ میں اللہ کے گھر میں اگر بیٹھا ہوں تو میں صحیح طریقے سے اپنی قوم کی رہنمائی کروں. ہمیں یہ تعلیم ہے کہ اگر آپ کے سامنے 100 بندہ بیٹھا ہے اور آپ نے 10 منٹ تقریر کی ہے تو آپ نے صرف 10 منٹ قوم کا نہیں لیا، 100 بندے کا 10 منٹ لیا ہے، اور وہ 1000 منٹ قوم کا لیا ہے. For this reason I always try my best to prepare before talking to you, to come to you. I should not waste your time. I try my best to encourage, الحمدللہ انسپائر، اور جو کچھ بھی اسلام کا میسج میری سمجھ کے مطابق تھا، جو استادوں نے مجھ تک پہنچایا تھا اور میں نے اپنی بے بداعتی کے باوجود اس کو گراسپ کیا تھا، میں نے اس کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. یہاں انشاءاللہ آپ when you will search you will know کہ I am one of those الحمدللہ خدام of دین and servant of دین، کہ میں نے الحمدللہ عرب اسکالرز جب یہاں پر آئے ہیں، انگلش جو اسکالر سے جب یہاں پر آئے ویسٹ سے یا عرب مڈل ایسٹرن کنٹریز سے، تو میں نے ان کو ویلکم کیا ہے، اور میں ان کے سامنے اس طریقے سے بیٹھتا رہا ہوں جس طرح اسٹوڈنٹ بیٹھتا ہے، تاکہ لوگوں کو تعلیم ہو، لوگ احترام کریں ان کا. پاکستانی مشائخ کو بلایا. آپ واضح مثال حضرت قبلہ شیخ محمد یعقوبی دامت برکاتہم العالیہ، وہ یہاں پر انہوں نے 1420 ہجری میں یہاں پر انہوں نے آخری رمضان کا پورا عشرہ درس شفا دیا تھا. اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے دستے مبارک سے لکھ کر مجھے تمام جو اپنی سندیں تھیں ان کی، اور بالخصوص بخاری شریف کی اور کتب احادیث کی، فقہ حنفی کی جو کتب تھیں، انہوں نے اپنے دستے مبارک سے جو ان کی سند ملتی تھی وہ مجھے خود اپنے، میں کل دیکھ رہا تھا، وہ اپنے دستے مبارک سے مجھے اجازت عطا فرمائی تھی. اور یہ میرے لیے یہ چیزیں سائڈ پر، یہ چیزیں میرے لیے میں امپروو کرتا تھا، اور اللہ کی طرف سے مہربانیاں اور کرم نوازیاں تھیں. میرا جو زندگی کے جو ایک مقصود اور مشنز میں سے ہیں کہ الحمدللہ مجھے حضور کی امت سے، انسانیت سے پیار اور محبت بھی ہے. یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی ہو سکے مجھ سے کوئی میرا لفظ منہ سے نکلے، کوئی فزیکلی، کوئی کسی بھی اعتبار سے جو میں کام کر سکتا ہوں، وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہو اور حضور کی امت کی خدمت ہو. اس سلسلے میں میں نے سب سے پہلے 90s میں پورے کشمیر کا، یہ بھمبر سے لے کر اپنے یہ گلپر سے لے کر ہم نے مظفر آباد کرن تک مہاجرین کے کیمپوں کے دورے کر کے یہاں سے رقم اکٹھی کر کے وہاں جا کے خود پہنچائی.
اور پھر الحمدللہ 2 مرتبہ فلسطین جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں جا کے واپس آ کے لوگوں بھائیوں کو بتاتے رہے. اور کتنے یتیم بچے الخلیل میں، ہیبرون میں، یہاں ہائی ویکم سے یتیم بچوں کو یونیورسٹی تک سپانسر کیا گیا. اس کے علاوہ میں کوسوو میں گیا. اور پھر آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ الحمدللہ یہ سائیڈ پر چیزیں تھیں، لیکن یہ بھی الحمدللہ بحیثیت آپ کے اس ٹاؤن کی عزت اور وقار میں اضافے کا سبب بھی تھی، آپ کے لیے بھی ایک عزت کا سبب تھی. میں اتنا کو بڑا اسکالر نہیں ہوں، میں بہت ہمبل قسم کا اسٹوڈنٹ ہوں نالج کا. آئی لرن ایوری ڈے. لیکن میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ میں نے الحمدللہ 5 سال 5 ایئر لائیو پروگرام ایوری ویک، ہم اس میں کوشچن آنسر جو کرتے تھے. اللہ کے فضل و کرم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اور اپنے مرشد کریم کی نگاہ کے صدقے ایک مرتبہ بھی کوئی کمپلین ایسی نہیں آئی جس کی وجہ سے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے. اور یہ سب دین کی عظمت اور برکت تھی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا. لیکن آج پورے یو کے میں جہاں اہل سنت کی مساجد ہیں، آپ کسی جگہ بھی جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو، اگر آپ ہائی ویکم کا نام لیں گے تو شاید آپ کو کوئی عزت سے ہی یاد کرے گا، آپ کو کوئی شکوہ نہیں کرے گا، آپ کو کوئی شکایت نہیں کرے گا. اینڈ آپ کو اس بات پر پراؤڈ اور فخر ہونا چاہیے. حضرات محترم، میں یہ بھی عرض کر دوں، اب جب جو چیزیں میں نے بیان کرنی تھی، جمعے کا وقت نہیں ہے، تو یہ ایک دو چیزیں میں عرض کر دوں کہ ایک تو یہ ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ چیزیں میں اس لیے ان کا مینشن نہیں کر رہا کہ میں اس لیے ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ میں آپ کو کوئی کریڈٹ لینا چاہتا ہوں یا میں آپ کی سے کوئی تعریفی کلمات سننا چاہتا ہوں. لیکن اکثر یہ سنت ہے انبیاء کے بھی کہ جب لوگوں کو خبر نہ ہو تو ان کو بتاؤ. سیدنا یوسف علیہ السلام مصر میں گئے تھے، تو جب وہاں پر قحط پڑا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا بھئی تمہارے سے معاملہ نہیں چلتا، مجھے بتا دو، انی حفیظ علیم، مجھے نالج بھی ہے اور میں امانت سے حفاظت بھی کر سکتا ہوں. یہاں پر علماء کے لیے اور عام لوگ کی سنت ہے کہ جب لوگوں کو پتہ نہ ہو تو ان کو بتاؤ بھی کہ کیا ہے. تو چونکہ میرا آج آخری لاسٹ فرائیڈے ہے آپ کے ساتھ، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اور پراؤڈ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف نالج I tried my best to serve deen in a possible way where everyone should be proud of my high wickham اور they should be proud of themselves کہ یہ ہمارا امام اور خطیب ہے کہ یہ وہاں پر گیا. میں نے پورے یورپ ہر شہر ہر جگہ نہیں گیا، لیکن میں فرانس گیا ہوں، میں بیلجیم گیا ہوں، میں ناروے گیا ہوں، میں ہالینڈ میں گیا ہوں، آسٹریا گیا ہوں، سوئٹزرلینڈ گیا ہوں. جو احباب میرے ساتھ ان کانفرنسز میں اٹینڈ کرتے رہے، الحمدللہ کانفرنس سے پہلے پریشر ہوتا تھا کہ پتہ نہیں میری نمائندگی کیسے ہوگی، لیکن پروگرام ختم کرنے کے بعد کبھی مجھے مایوسی نہیں ہوئی کہ میں نے اپنے سٹیج کو اچھے طریقے سے ریپرزینٹ نہیں کیا. اور الحمدللہ چاہے انگلش بھی کرتا رہا، عربی بھی کرتا رہا. میں جب فلسطین جاتا رہا تو الحمدللہ عربی ٹرانسلیشن اور فصاحت یعنی بلا تیاری کے عربوں کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی. ایک مسجد میں جا کے انہوں نے کھڑا کر دیا کہ یہاں تقریر کرو. مصر میں بھی ایسا ہوا. تو لیکن یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے عطا فرمائیں اور آپ کو اس پر فخر ہونا چاہیے. ایک دو چیزیں جو میری اس ٹینیور میں آئی ہیں، میں ان کے ساتھ آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ کو یہ احساس ہے کہ جب میں اس ٹاؤن میں آیا تھا تو مجھے یہ کمیونٹی ٹوٹی ہوئی ملی تھی. مجھ سے پہلے یہاں سے 2 بہت باعزت، باوقار اور محترم علماء یہاں سے فارغ ہو چکے تھے، جا چکے تھے. حضرت علامہ مفتی عبد المالک صاحب، حضرت علامہ مفسر قرآن حضرت پیرزادہ امداد حسین صاحب دام برکاتہم العالیہ. میں وہ اتنے بڑے قد کاٹ کے علماء ہیں کہ میں ان کی جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوں. وہ اپنے اپنے دور کے بہت بڑے علماء اب بھی زندہ ہیں، اور الحمدللہ ان کا جو قد کاٹ ہے، ان کی جو نالج ہے، ان کی جو الحمدللہ خدمت ہے، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں. لیکن مجھے جب یہ کمیونٹی ملی تو میرے لیے ایک چیلنج تھا کہ میں نے یہاں خدمت کیسے کرنی ہے. میرا رب گواہ ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق پر بولتا رہا، اتحاد پر بولتا رہا، اخوت اسلامی پر بولتا رہا. لیکن میں کوئی نبیوں سے بڑا تو نہیں ہوں، میں کوئی کسی نبی کی ذات سے تو بڑا نہیں ہوں. حضور فرماتے ہیں میدان محشر ایسا بھی ہوگا
کہ انبیاء کی صفیں لگی ہوں گی، کچھ ایسے انبیاء بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی چند امتی ہوں گے۔ اسلام میں ہمیں ہمارا معیار اور سٹینڈرڈ یہ نہیں ہے کہ میں نے بات کیا اور آگے اسی وقت انقلاب آ گیا۔ اسلام میں سٹینڈرڈ اور معیار یہ ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم فہم لا یؤمنون، وہ کوئی ایمان نہ بھی لائے تب بھی آپ کو تبلیغ کرنے کا اور پیغام حق پہنچانے کا اللہ اجر ضرور عطا فرماتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ خود فرماتے ہیں اس سے بڑا اور کوئی پروفیشن نہیں ہے کہ میرا بندہ ہو اور میری طرف بلانے کے لیے وہ جھنڈا لے کے آگے نکل جائے۔ اب یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کسی کے دل میں ہدایت ڈالنا، کسی کے دل کو نرم کرنا، کسی کے دل کو سخت کرنا، کسی کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری کرنا، کسی کی زبان پر کوئی اور کلمے جاری کرنا۔ یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی دین ہے۔ جس کو جس کے لیے پسند فرمائے گا وہ اسی کے لیے اس کو قبول فرما لے گا۔ لیکن میرا پیغام جب کمیونٹی مجھے ملی تھی، ڈیوائیڈڈ تھی، ٹکڑے ٹکڑے تھے، کوشش کی، بارہا کوشش کی کہ فزیکلی اپنی منصب سے ہٹ کے بھی آگے جا کے کوشش کی کہ ہم کسی طریقے سے نفرتوں کی دیواروں کو توڑیں، لیکن اس میں کبھی کامیابی ہو جاتی تھی، کبھی ناکامی ہوتی تھی، کبھی دن اچھے گزرتے تھے، کبھی تلخیوں میں گزرتے تھے، کبھی کیسے معاملات تھے، لیکن ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ شاید اللہ کل کو وقت آئے کہ لوگوں کو احساس پیدا ہو اور دوبارہ پھر وہ اپنے نبی کی امتی اور بھائی بھائی بن کے زندگی گزارنے کا سلیقہ ان کے پھر آ جائے۔ ہمارا رشتہ جو کیا ہے، ہمارا تعلق کیا ہے آپس میں دو چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب تک آپس میں آپ اپنے اختلافات کو آپ لاکھ باتیں کریں نا، آپ کور اپ کریں، مٹی ڈالیں، آپ نہیں بھلا سکتے کہ آپ کے درمیان ڈفرینسز ہیں، اور آپ کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ کیوں ہم اپنے معاملات کو حل نہیں کر سکتے۔ You have to resolve this، ادروائز اپنی آنے والی جنریشن کو آپ کوئی تحفہ اچھا چھوڑ کے نہیں جا رہے، ان کے لیے you are not leaving anything best for them۔ اپنی لیگیسی آپ کی ہونی چاہیے کہ ہمارے اختلافوں کو مٹانے والے بنو، آگ لگانے والے نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی آپس میں ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی ناراضگیاں وہ اسلام سے پہلے والی ناراضگیاں اوس و خزرج والی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کو نیچا ہی دکھانا ہے، ایک دوسرے کو ذلیل ہی کرنا ہے۔ اور یہ یاد رکھو، جب تک ہمارے اندر سے یہ بات ختم نہیں ہوتی کہ میں نے جیتنا ہے، دوسرے کی گردن دباتنی ہے اور میں نے ون ہونا ہے، اس نے ہارنا ہے، کبھی تو یار یہ بھی کھیلا کرو کہ میرا یار جیت جائے میں ہار جاؤں۔ کبھی تو ایسی بازی بھی لگایا کرو کہ سجن دی جیت دا کوئی مزہ ساڈے تو آ پوچھے، میں بازی لائی ہے بس اپنی ہار دی خاطر۔ کبھی تو ایسا بھی کیا کرو کہ دوسرے کو عزت اور فوقیت دیا کرو کہ وہ بھی حق رکھتا ہے جینے کا، وہ بھی حق رکھتا ہے عزت کا۔ اگر اللہ نے کسی کو دنیاوی طور پر عزت اور وقار عطا فرمایا ہے تو وہ پھلدار ٹہنی کی طرح اور جھکنا چاہیے، اسے خالی ڈنڈے کی طرح اکڑنا نہیں چاہیے، ورنہ کیا ہوگا کہ دوریاں بڑھیں گی، نفرتیں بڑھیں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اور باقیوں کے لیے جو تماشبین ہوتے ہیں ان کے لیے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان ریکنسائل کیا کرو۔ لیکن دوریاں بڑھانے والے زیادہ، جب مٹانے والے کم ہوں تو پھر نفرتیں بڑھتی ہی جاتی ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں، ایک شخص کے قریب سے گزرے تو اس نے اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تھی، بڑی سیریس قسم کی مسٹیک، اینڈ ایوری ون واز accusing him and using really very strong language against him۔ اس کو بہت جو ہے وہ اس طریقے سے باتیں کر رہے تھے اس کے ساتھ۔ تو آپ نے جب دیکھا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا اَرَأَيْتُمْ لَوْ وَجَدْتُمُوهُ فِي قَلِيبٍ أَلَمْ تَكُونُوا مُسْتَخْرِجِيهِ۔ لوگوں کو دیکھا کہ اس کو برا بلا کہہ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا بھائی
یار عجیب بات ہے، تم سارے گالیوں پر اتر آئے ہو، کیا اگر تمہارا کوئی بھائی دوست کسی گڑھے میں گر جائے تو کیا تم اس کو گالیاں دو گے یا اس کو وہاں سے نکالو گے؟ کہنے لگے نہیں، ہم تو وہاں سے کوشش کریں گے نکالنے کی۔ فرمایا لا تسبوا اخاکم واحمدوا اللہ الذی عافاکم، اپنے اس بھائی کے دیکھ کر اس کو گالیاں مت دو، بلکہ اس رب کا شکر ادا کرو کہ آج تم اس گڑھے میں گرے ہوئے نہیں ہو۔ You should be grateful that you are not in that situation۔ اور پھر لوگوں نے پوچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے نفرت نہ کریں؟ فرمایا قال انما، اب پوچھا کہ اے ابو درداء، آپ صحابی رسول ہیں اور اتنے بڑے گناہ والا بندہ ہے تو آپ اس سے نفرت نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا میں اس کے عمل سے نفرت کرتا ہوں لیکن اس سے نفرت نہیں کرتا۔ فَإِذَا تَرَكَ فَهُوَ أَخِي، جب وہ کام برا چھوڑ دے گا تو میں اس کو اپنے گلے سے لگا کے اپنا بھائی بنا لوں۔ Let us be for each other as a brother, to help each other۔ حضرات محترم، میں پچھلے جو دور ہے، اب آپ سوچتے ہوں گے کہ جی امام صاحب نے یہ چھوڑا کیسے ہے جاب، اور مسجد کمیٹی نے ان کو نکالا ہے، اپنی مرضی سے نکلے ہیں، یہ بہت کوشچن ہے، بہت لوگ پوچھتے ہیں۔ میں نے یہ سفر دین کے لیے اختیار کیا ہے اور میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ میرے لیے دعا کریں کہ مرتے دم تک اللہ مجھے دین کی خدمت لیتا رہے مجھ سے، آمین۔ لیکن حالات، سرکمسٹانسز اور میری صحت اب اس کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں فردر ان حالات میں دین کی خدمت اس مسجد میں جاری رکھ سکوں۔ لہذا میں نے باوقار طریقے سے کوشش کی ہے، اور ویکم اسلامک مشن کی طرف سے 2 بھائی فیصل صاحب اور حاجی تنویر صاحب، اور میری طرف سے میں نے 2 اپنے بھائیوں کو اپوائنٹ کیا تھا۔ عزیزم سعید صاحب ہیں، کونسلر سعید صاحب ہیں، اور ہمارے لوکل بزنس مین ہیں یہاں بھائی عبد الرزاق صاحب۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ آپس میں نیگوشیٹ کریں، مذاکرات کریں، جو معاملات ہیں ان کو طے کریں، اور جو پچھلے سال 1.5 سال میں جو سچویشن ہوئی تھی اس کے بعد جو کیفیات تھیں، میں اب اس حالت میں، اس سٹریسفل حالت میں I was not able to carry on my job۔ میری جو ہیلتھ کی کنڈیشن بھی اس طریقے سے تھی کہ if I would carry on that it will be really، میں وہ دینی لحاظ سے فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ کی مخالفت کر رہا ہوں۔ لہٰذا میں نے کوشش کی ہے، میں نے اپنی طرف سے یہ توقع رکھی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ آخری دم تک عزت اور وقار کے ساتھ اس ٹاؤن میں کم از کم، جب میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں نے یعنی آپ کے اس مقامی حالات کی وجہ سے میں مزید کیری آن اگر نہیں کر سکتا تو کم از کم میرے آخری جو دن ہیں چند، ان میں تو آپ صبر سے کام لے لیں، ان میں تو حوصلے سے کام لے لیں۔ مستقبل میں بھی اللہ آپ کو مجھے توفیق دے کہ ہم بھائی بھائی رہیں۔ لیکن آج میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ بہنوں کا، بھائیوں کا، بچیوں کا، بیٹوں کا، کہ جنہوں نے مجھے اتنی عزت دی ہے۔ جب سے یہ خبر باہر نکلنا شروع ہوئی لاسٹ ویک سے، تو میں بلیو نہیں کر سکتا کہ اس گئے گزرے دور میں بھی لوگ اتنی عزت اور وقار مجھے نہیں دیتے۔ مجھے نہیں، میں کون ہوں، میری کیا اوقات ہے؟ میرا آپ سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، میرا کوئی بھائی بہن یہاں نہیں ہے، میرے کوئی رشتہ دار یہاں نہیں ہے، لیکن میرا ایک رشتہ آپ سے ضرور ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ آپ نے میری عزت اگر کی ہے تو نبی کے دین کی خاطر کی ہے، نبی کی عزت کی خاطر کی ہے۔ اور دین کا کام کرنے والوں سن لو، اس گئے گزرے دور میں بھی واللہ ہے جہاں کمیونٹی پھٹی ہوئی ہے اور ایک دوسرے پر پتہ نہیں کیا کیا تولے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی دین کے نبی کی نوکری کرنے والا، جھاڑو دینے والا ایک ادنا ناکارہ سا بندہ ہے، اس کو بھی عزت اور احترام دیا جاتا ہے، اور اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ لاکھوں کے حساب سے دولت ایک طرف ہو، جو پیار اور محبت مجھے آپ نے ان چند دنوں میں دیا ہے، واللہ میں اس کو، یہ آپ خرید نہیں سکتے، کوئی بندہ اس کو خرید نہیں سکتا۔ میں اس پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر۔ اور ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ہاں یہاں میرا لین دین معاملات
میں بڑا زندگی میری بڑی عجیب قسم کی ہے. میں بڑا لمیٹڈ اپنی ایک ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. میں ایون شاپنگ کرنے میں بھی عرصے سے محتاط ہوں کہ میں زیادہ اکثر دکانوں پر جا کے شاپنگ نہ کروں. لوکل بھی اگر میں شاپنگ کروں تو لمیٹڈ چند دکانوں سے کروں تاکہ کوئی کمی بیشی ہو جائے تو کل میرے دروازے پر کوئی بل لینے والے ہی نہ کھڑے ہوں. تو میں الحمدللہ کوشش کی ہے کہ میں نے کسی کا کوئی جنرلی لین دین جو مجھے کم از کم مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کسی کا کوئی حساب کتاب دینا ہو, کسی کے ساتھ کوئی آپ کے ساتھ تو لین دین تو ویسے انسانی تقاضوں کے تحت رہیں گے, لیکن میں یہ عرض کروں کہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کوئی میرا لین دین کسی کے ساتھ ہو تو کائنڈلی آپ مجھے, میں ہائی ویکم چھوڑ کے ابھی میرا جانے کا نہیں پروگرام کوئی. مجھے اللہ نے اگر خدمت کا موقع آپ کے ٹاؤن میں دیا تو میں یہاں خدمت کروں, اور میں آپ میرے ساتھ دین کے لیے محبت کرتے ہیں نا, اور کوئی رشتہ تو نہیں ہے نا, کرتے ہیں نا اسی لیے. تو اگر میں کل آپ کو دین کے لیے کسی جگہ دعوت دوں تو آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ یہ ہاتھ سارے کو نہیں کھڑے ہوئے انشاءاللہ. کیا میں اگر اللہ کے دین کے نہ, میں اپنی ذات کے لیے نہیں, اگر یہاں پر واللہ ہے اگر آپ آپس میں یونٹی دکھاتے تو آج ہمارے بچوں کو دین حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں میلوں کا سفر نہ کرنا پڑتا. اگر مجھے اللہ نے یہاں توفیق دی, ہمت دی, آپ کے اور میرے مقدر میں دین کی خدمت ہوئی تو میں انشاءاللہ اگلے 5 سال کے اندر ہائی ویکم کو اس قابل ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کے پاس آ کے پڑھیں اور دین حاصل کریں, آپ دوسروں کے پاس نہ جائیں. الحمدللہ میرے اپنے گھر میں اللہ نے کرم فرمایا ہے کہ 3, ایک بیٹی ہے میری, بہو ہے عالمہ ہے, بیٹا میرا انشاءاللہ تھوڑے عرصے بعد اس قابل ہوگا کہ نبی کریم کے دین کی خدمت کے اہل ہو جائے. اور اس کے ہائی ویکم میں ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں. حجی طالب صاحب کا بیٹا اب جو جوان ہے, ہماری اس سے پہلے بھی بہت سارے علماء فارغ ہو چکے ہیں, ان سب کو ان سے ہم اکتساب فیض کریں. اور یہ آپ سے میں گزارش کروں گا, میں یا میری اولاد میں سے کوئی اگر آپ کو اللہ کے دین کی مدد کے لیے بلائے تو آپ نے اس آواز پہ یہ میں مطالبہ کر سکتا ہوں کہ لبیک کہنا ہے آپ نے. یہ آپ کی میرے ساتھ محبت, دین کے ساتھ محبت کا ثبوت ہوگا. دوسری چیز, اس پورے پچھلے جو 1.5 سال کا, پچھلی فیبرری سے اینڈ سے لے کر اب تک کا دور گزرا ہے, میں ایک اور اپنے بھائیوں کا شکریہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہائی ویکم کے ہر چھوٹے بچے بڑے کا شکر گزار ہوں کسی بھی اعتبار سے, چاہے وہ کسی نے مجھے گالیاں دی ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے گالیاں نہ دیتے تو شاید میں اتنا بیدار مغز نہ رہتا. اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں دین کی خدمت اس طریقے سے کروں. ایک ہستی اور ہے کہ جس نے پچھلے پورے 1.5 سال کے اندر اللہ تعالیٰ کے محبوب کے دین کی خدمت کرتے ہوئے ہماری عزتوں کی, ہماری نادانیوں کی حفاظت کی ہے اور قدم قدم پر ہم علماء کی رہنمائی کی ہے. وہ حضرت قبلہ پیر سید حامد علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے لخت جگر, حضرت قبلہ پیر سید رضی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ہماری فری آف چارج ہمیں لیگل ایڈوائز بھی دیتے رہے اور ہمیں منع کرتے رہے ممبر رسول پہ کچھ نہیں کہنا ورنہ کمیونٹی بدنام ہو جائے گی, ورنہ لوگ ہمیں بدنام کر دیں گے, میڈیا کے حالات ایسے ہیں. انہوں نے ہمیں سنبھالا, ایڈوائز کیا, مشورہ دیا, اور دین کی بہتری کے لیے, نبی کی عزت کی بہتری کے لیے میں آج اس سٹیج پر ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور آج شام کو میں اپنے اس پورے ٹینیور کا اینڈ جو ہے وہ اللہ کے محبوب کے اس پیغام اور حدیث شریف جو 5 سال پہلے میں نے رمضان مبارک میں شروع کی تھی, آج شام انشاءاللہ اس کا آخری درس ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا پلیز اچھے کپڑے پہن کے, صاف ستھرے سفید کپڑے پہن کے, سر پہ پگڑیاں ٹوپیاں رکھ کے نائس طریقے سے خوشبو لگا کے مغرب کے وقت آؤ تاکہ ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں چند احادیث, چند قصائد, نشائد, نشید, نعتیں پیش کر کے ہم اس مجلس کو اختتام کریں اور برکت اور خیر کی طرف لگیں. اور آخری پیغام میرا, آپ سے سنتے جائیے اور سر دھنتے بھی جائیے اور پیغام لیتے بھی چاہیے. یہ میرا درد ہے. آج صبح فجر کے بعد میں نے سوچا میں کیا پیغام اپنی قوم کو دوں گا. سوچا آج علامہ اقبال کو کھولتا ہوں, انہی کو دیکھا. فرماتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک.
ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک۔ آپس میں لڑنے والوں دیکھو ذرا، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اور جواب شکوہ میں علامہ فرماتے ہیں، رب نے فرمایا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم۔ تم خطا کار و خطا بین، وہ خطا پوش و کریم۔ تم غلطیاں بھی کرو اور غلطیاں ڈھونڈو بھی، خطا بین بھی ہو۔ ان کی عادت کیا تھی ہمارے اسلاف کی؟ وہ خطا پوش بھی تھے اور کریم بھی تھے۔ اور پھر فرمایا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ نبی سے دامن چھوٹا تو سب کچھ گیا، نبی کی عزت کا سودا کیا تو سب کچھ گیا۔ نبض ہستی تپش آمادہ، ہاں بزم توحید بھی دنیا میں۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نام محمد سے۔ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ جب بھی مجھے یاد کریں گے، بلائیں گے کسی مجلس میں، کسی فنکشن میں، میں بڑی خوش دلی کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ جو آنے والا امام اور خطیب ہوگا وہ آپ کو نمازوں کو پابندی سے پڑھائے گا، کوئی نماز مس نہیں کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ آنے والا خطیب آپ کو اہل سنت کی رہنمائی کرے گا، اور انشاءاللہ جو خواہشات ہیں، ایمبیشنز ہیں، ان کے مطابق وہ پورا اترے گا۔ میں بار دیگر آپ تمام بھائیوں سے، بہنوں سے ایک دعا کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اے میرے رب، آج تک پچھلے 3 دہائیوں کے اندر جو بھی جملہ صحیح میرے منہ سے نکلا اور میرے سامعین کے کانوں تک پہنچا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اور اگر میری کوتاہی، نالائکی، خطا، کم فہمی اور کج فہمی کی وجہ سے کوئی بات ایسی نکلی جو کسی کانوں سے ٹکرائی، اللہ تو اس کو میرے نامہ اعمال سے بھی مٹا دے، اور میرے سننے والے یا سننے والی کے کان سے اور دل و دماغ اور حافظے سے بھی اس کو محو کر دے۔ اور اللہ تبارک، ہاں ایک چیز جو میں بھول گیا، نوجوان جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کے حوصلے کے لیے بات کرتا ہوں کہ یہاں سے ابھی تک آج شام تک میں موجود ہوں، لیکن بھائی عبدالرزاق نے پرسوں جا کے مجھے کہا کہ یہ میرے آفیسز کی بلڈنگ 2 مکان ہیں، آپ اگر پرسوں یہاں آنا چاہتے ہیں، دوسرے دن یہاں آنا چاہتے ہیں، تو یہ چابی حاضر ہے، آپ کو اس کو استعمال کریں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، اور اللہ اس کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے اس بھائی کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ میں نے کہا کہ مجھے ابھی تک آپ کی چابیوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کچھ سنبھلنے کا موقع دیں۔ میں انشاءاللہ یہاں سے فارغ ہو کے 7 جون کو انشاءاللہ میں حرمین طیبین میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ، آپ کے کرم کا صدقہ ہے کہ میرے جیسے نالائق آدمی کو آپ نے اتنی دیر تک اپنی نوکری میں ایک جگہ پر رکھا ہے۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ مسجد میں امن کو بحال رکھیں گے۔ اختلافات ہو، کسی سے پریشانی ہو، مجھے امید ہے کہ ہر کوئی بات کرتے وقت دوسرے کا احترام کرے گا، لیکن
اگر لڑو گے آپس میں، اختلافات کرو گے تو لوگ تماشا بنائیں گے، آپ کو بدنام کریں گے، کمیونٹی بدنام ہوگی، ہماری نسل۔ آپ جب لڑتے ہیں تو نوجوان نسل آپ کو دیکھ کے وہابیوں کے پاس جاتی ہے، دیگر لوگوں کے پاس جاتی ہے، آپ کی لڑائیاں دیکھ کے لوگ بھاگتے ہیں، اماموں کو دیکھ کے نہیں بھاگتے۔ انشاءاللہ ہم نے بچوں کے محبت تقسیم کی ہے، ہم نے بچوں میں پیار تقسیم کیا ہے، والدین کا ادب تقسیم کیا ہے۔ میں نے آپ کے بچوں کو یہ ٹیچ کیا ہے کہ جب تم گھر جاؤ تو تمہارا باپ آتا ہو، تمہاری ماں آتے ہو تو کھڑے ہو جائے۔ میں نے ان کو بتایا اپنے باپ کی جوتیاں سیدھی کرو۔ اب تو ہم تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور نبی کریم کے صدقے مہربانی فرمائے، میں اس پر مزید اپنا جو درد تھا وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ شام کو آئیے، لیکن میں کوئی ایسی بات نہیں سننا چاہتا جو ہمارے درمیان، آپ نے مسئلے آپ کے ہیں، ان کو بعد میں ریزولو کریں، ان کو بعد میں ریزولو کریں۔ رات کو میرا جو پروگرام درس حدیث کا ہے، ممکن ہے باہر سے بھی کوئی علماء ہیں، اس کو خوبصورتی کے ساتھ، عزت اور وقار کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے ملیں گے۔ اب جمعے کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، ملاقات بھی شاید ہم کر نہیں پائیں گے سارے، تو آپ ملیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے جدا ہونا چاہتا ہوں، لیکن اپنے نبی کے نام کے ساتھ جدا ہونا چاہتا ہوں۔ ہمارا رشتہ محض اسلام کا رشتہ ہے، کوئی اور تعلق نہیں ہے۔ اگر اسلام زندہ ہے تو ہم سب زندہ ہیں، نبی کی عزت زندہ ہے تو ہم سب باعزت ہیں۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی۔